بڑے سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، تھوڑے بندوں کو یاد ہوگا۔ بہت سال پہلے میں نے ایک پیکج بتایا تھا، آج صرف اس کو دہرا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہو تو مجھے پھر آپ نے خود بتانا ہے۔ وہ پیکج یہ تھا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنا دو کہ دل دہل جائے، اندر کا دل ہل جائے، اپنا دل ہل جائے، جھٹکا لگے، ادھر دل ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر عرش ہلے گا، ادھر فیصلے ہو جائے۔ کیوں جی، سنا تھا کسی نے؟ ہاں، انہوں نے وہ مجھے میرے لفظ لوٹا دیے، وہ جو میں نے اس وقت لفظ کہے تھے۔ انہوں نے کہا صدقہ وہ جو دل ہلا دے، وہ لفظ لوٹا دیے۔ پتہ نہیں کتنے سال پہلے، کسی کو یاد ہے کتنے سال پہلے یہ بات میں نے کہی تھی؟ 2017 میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا، صدقہ وہ جو دل ہلا دے، اور دل ہلا دے۔ اچھا، بہترین برانڈ کا موبائل، جوتا، گاڑی، چیزیں، اس لینے میں دل نہیں ہلتا، خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو دینے میں دل ہلتا ہے، اور جب یہیں ہلتا ہے وہیں عرش ہلتا ہے، اور وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے، یہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں، اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل ھو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے، جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے، کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں، وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب
کلمے کے بعد جو سب سے بہترین مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورت اخلاص ہے. درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے. قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورت اخلاص. کیوں؟ سورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے. کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے. وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے. اپنے پیاروں کو سورت اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے. اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے. ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں. میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا. یہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے. اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے. کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں. یہ سورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا. دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے. نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام. سورت اخلاص اس کو سنبھالتی ہے. سورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے. سورت اخلاص، سورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے. میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے. اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے. آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں، تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے. سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا. روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے. کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا. آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا. خواجہ نظام الدین عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ فاقہ، غربت، تنگ دستی آ گئی. آخرکار فرمانے لگے اپنی لونی کو، میری وجہ سے تو بھی کئی دن بھوکھی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں تجھے فروخت کر دوں، اور تم فروخت میں جو پیسے آئیں گے 4 دن میرے بھی سکون سے گزریں گے، اور تو بھی کوئی ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے 2 وقت کا کھانا تو مل جائے گا. کہ آقا آپ بادشاہ ہیں، آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ کی جو منشا. اور ایک درخواست بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ فروخت کیجیے گا کہ جہاں کوئی مجھے نماز تسبیح اعمال اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اور وہاں میرے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے ہاتھوں مجھے فروخت کیجیے گا. سوچ سوچ کے کہنے لگے. اس وقت تو اللہ کے نیک بندے دلی میں حضرت خواجہ غریب نواز نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے ہاں چل پڑے. جب وہاں گئے، نہیں، اس خاتون نے کہا نہیں، وہ اللہ کے ولی ہے ہی نہیں. کیسے کہہ رہی؟ اس زمانے میں ان سے اللہ کا بڑا ولی ہو کون سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے مرشد بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی انتہا کر دی، آزمائشوں کی انتہا کر دی، اور ان کی سختیاں اور ان کی تلخیاں، اور سیف بہت جلالی تھے. بابا فرید نام مسعود تھا، مسعود، فرید الدین، بہار الدین، یہ القابات ہوتے ہیں. نصیر الدین، نظام الدین، محمود الدین،
یہ القابات اولیاء کے ساتھ لگتے ہیں. اصل نام تو حضرت معین الدین کا نام اصل تو حسن ہے، لیکن وہ اگر نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ تو وہ لوڈی کہنے لگی مجھے ان میں 3 اعتراض ہیں. سب سے پہلے تو وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں. لنگر کا کھانا تو فقراء کا لنگر ہے. فقراء کے لنگر میں درویش کھانا کھائے، درویش تو رزق کی حلال کھاتا ہے. فقراء کا لنگر کھا رہا اور فقراء کا لنگر تو درویش کھا ہی نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے میں نے آج تک ان کی تعریف ہی سنی ہے، آج تک ان کی خوبیاں ہی سنی ہیں، آج تک ان کی کرامتیں کمالات برکتیں اور خیر کی باتیں ہی سنی ہیں. میں نے آج تک ان کے خلاف قصے افسانے اعتراض الزام بہتان شک وسوسے سنے ہی نہیں. کیوں؟ اعتراض تو انبیاء پہ بھی ہوئے، آل رسول اصحاب رسول پہ بھی ہوئے. کیا یہ انبیاء سے بڑھتے ہیں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا. یہ واقعہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، آج کا موضوع یہ ہے کسی زخم، کسی غم، کسی تکلیف، کسی درد، کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا. کسی گھریلو دکھ، کوئی جسمانی دکھ، کوئی کاروباری دکھ، کوئی رزق کا، کسی کا، ہر وقت سے سکھی ہے اور سکون ہے. مجھے شاید لگے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، کیوں نہ ہم چل کے یہی سوال خود شیخ سے ہی کر لیتے ہیں، شیخ ہمیں جواب دے دیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور حالات تنگ ہو گئے ہیں. لانڈری ہے، میں نے اس کو کہا فروخت. لیکن آپ پہ 3 اعتراض ہے، ڈرتے ڈرتے بے ادبی نہ ہو. تو 3 اعتراض یہ ہیں. سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ لنگر کھانے کی روٹی کھاتے ہیں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سارا جہان آپ کی تعریف ہی کرتا ہے، اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آج تک آپ کو کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں. اللہ کا ولی ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں نہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے مکہ مکرمہ میں ایک درویش نے ایک بات کہی تھی، آج بھی یاد ہے. فرمایا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی ایک ناسور ہوتا ہے، ناسور، اور وہ ناسور کسی تکلیف کی شکل میں، اس کو ناسور کہا تھا، کسی تکلیف کی شکل میں. حضرت نے فرمایا 3 سوالوں کے جواب کل دوں گا. میں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، کچھ وقت اپنی خانقاہ میں تسبیح خانے میں لوگوں کو اللہ سکھاتا ہوں، کچھ وقت گھر، کچھ وقت میں عبادت، کچھ وقت آرام، اور کچھ وقت میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں. جنگل سے میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں تو میرے وقت مقرر آپ نے کیے ہوئے ہیں. ایسا وقت آپ فلاں وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. جب لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا تو آپ میرے پیچھے چلتے آنا، بس نہ بولنا، نہ کچھ سوچنا، نہ کچھ کرنا، سنتے آنا تو کہتے کیا ہے. تو لکڑیاں کاٹ کے وہ پہنچ گئے، درویش بھی ان کی لانڈی بھی. یہ اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین لکڑیاں کاٹ کے تشریف لائے. جو لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ رکھی، اب یہ لکڑیاں کاٹے آگے آگے، اور یہ درویش اور ان کے لانڈی پیچھے پیچھے. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، ہر بندے کی اپنا بول تھا، واہ سبحان اللہ، کیا اللہ والے ہیں، لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں، خود لکڑیاں کاٹ کے لنگر چلا رہے ہیں. وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیسے ولی ہیں. وہ کہنے لگے ان لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، اندر اندر لوگ مان دیتے ہیں. کہتے جی میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کسی نے پیچھے عورت بھی لگائی ہوئی ہے، کسی نے پھول، کسی نے دھوٹ، کسی نے الزام. اب یہ سنتے رہے خاموش. جب پہنچے نا حضرت کی خانقاہ آستانے میں تو لوڈی کہنے لگی حضرت بس ایک سوال کا جواب مل گیا مجھے. میں آج تک آپ کی تعریف ہی سنی تھی، آج لوگوں نے تعریف کم اعتراض زیادہ کیے ہیں. باقی 2 سوالوں کا جواب آپ سنیے. اور میں لکڑیاں بیچتا ہوں اور اللہ سے میں نے برکت مانگی ہے، میرا رب اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے، اتنی دے دیتا ہے کہ سارا لنگر کھانا میں چلاتا ہوں تو میں خود بھی کھاتا ہوں، تو رزق تو میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا. تو میرے 2 سوال کا جواب بھی مل گیا. اور 3 سوال کا جواب، اور میں یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا. اب میں نے وعدہ کر لیا تو بتاتا ہوں. پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ایک زخم تھا، اس میں کیڑا بیٹھا ہوا تھا. تو میں جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تلوار کا وار، اور میں نے اس کا بہت علاج کیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا. میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ دیا، اور روز اس کے درد دکھ تکلیف میں مبتلا ہوں، مخلوق سے چھپاتا ہوں اور خالق کو بیٹھ کے بتاتا ہوں. اس کا نظام کیا ہے، اس نے کس کو کیسے رکھنا ہے، اس نے کس کو کتنا دینا ہے. بعض اوقات اپنوں سے تھوڑا کر دیا جاتا ہے. اور میں ہم سنیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہم جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، اور
हमारा दोस्त नहीं होता। हम उसकी नेकियों का सिला उसको दुनिया में दे देते हैं, दौलत, इज्जत, उरूज, कमाल, लज्जतें, मजे, मेवे, मसहनी, उसकी नेकियों का सिला दे देते हैं। हत्ता कि जब मरता है तो उसकी नेकियों का सिला इस दुनिया में होता है, आखिरत में खाली चला जाता है। और जिससे हम भलाई का इरादा करते हैं, अगर गौर से सुनना, अब तो प्यारे तस्बीह खाने आए हैं, और जिससे हम भलाई का इरादा करते हैं उसकी नेकियों का सिला दुनिया में नहीं देते, और लोग उसको ताने देते हैं। ये ताना याद रखिएगा तो आम मिलता है। लोग उसको ताने देते हैं, क्या मिला, क्या पाया, क्या हासिल किया, इतना से ठोकरें खाई, कड़ियां रगड़ी, माथे रगड़े, ये जा रहा है तस्बीह खाने, वो जा रहा है, वहां जा रहा है, ये जा रहा है, मिला क्या, क्या पाया। और मैं लोग उसे ताने देते हैं, और लोग उस पर हंसते हैं, और लोग उस पर एतराज करते हैं। और हमें पता है ये हंसना, एतराज इसके लिए और ज्यादा नफेमंद है। हम उसकी नेकियों का सिला उसे दुनिया में नहीं देते, नहीं देते, उसे आखिरत में देते। और एक और बात में है कि जब आखिरत में बंदा देखेगा इन दुखों का ये बदला, इन तकलीफों का ये बदला, इन एतराजों और लोगों की बातों का ये बदला, तो मैं कहा काश मेरा जिस्म कैंचियों से काटा जाता, इतनी तकलीफ दी जाती और मैं सब्र करता। जिंदगी के तजुर्बात में एक चीज अपने दामन में बांध ले, मैं भी मोहताज हूं, आप भी। उस वक्त से पहले कि जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, उस वक्त से पहले जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, उस सरमाया इकट्ठा कर लिया। हमारे एक दोस्त थे, ऑटो का काम था उनका, उनकी वालदा बीमार थी, तो वालदा को उन्होंने, एक प्राइवेट डॉक्टर थे उनके यहाँ, उन्होंने उनको दाखिल किया हुआ था। जब हम गए तो वो क्या जी डॉक्टर साहब का विजिट का वक्त, बाहर बैठे। मैंने कहा बाहर क्यों बैठे, साथ जो कॉमन वार्ड है हम उसमें चलते हैं, मरीजों की इयादत करते हैं इस नीयत से। सरकार ने फरमाया जो सुबह इयादत करेगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, जो शाम को करेगा सुबह तक करेगा। मैं गया ना तो एक बंदे के दोनों टांगे कटी हुई थी, रानों के करीब से खड़ा हो गया। क्या हुआ, तो उसने जो अपनी कहानी सुनाई, कहा कि मेरे पाँव पे थोड़ी सी चीर लगी, बस उसके बाद वो जख्म बना, उसकी मरहम पट्टी बहुत की, इलाज में ठीक ना हुआ, फिर अंगूठा उन्होंने काट दिया, फिर कुछ अर्सा ठीक हुआ, फिर इलाज जख्म बढ़ा, फिर मेरा आधा पाँव काटा, फिर पूरा पाँव काटा, फिर आधी पिंडली काटी, फिर पूरी पिंडली काटी, फिर घुटना काटा, फिर घुटने के ऊपर से काट दिया और मैं ठीक हो गया। मेरी टांग टुकड़े 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 कटते, मैं घर आ गया। कुछ ही अरसे के बाद इस टांग पे वही शुरू हो गया और ये टांग भी कटते कटते वैसी कटी है। और एक अजीब बात है, आज उसके अल्फाज मुझे पता नहीं वो जिंदा या फौत हो गया, इस बात को भी 30 साल के करीब अरसा हो गया। मुझे जिंदगी का वो लफ्ज याद है, कहने लगा मेरे जी में था, मैं अपने कदमों से चल के हज करता, मैं अपने कदमों से चल के मस्जिद में जाता, मैं अपने कदमों पे खड़े होकर नमाज पढ़ता, ऐसे नजर अपनी तरफ दौड़ा के ना, नीचे पांव की तरफ, नीचे ऐसे नजर दौड़ा के कहने लगा कदम ही कहाँ है। मशहूर पामिस्ट थे M.A. मलिक, मेरे कुछ अर्सा ज़ेर इलाज रहे, बहुत बड़े पामिस्ट्री के उस्ताद थे, हाथों की लकीरों, इल्म है, इल्म की हद तक ठीक है। मुझे कहने लगे कि मैं जेल में गया और मौत का कैदी था काल कोठरी में, उसको मैंने कहा हाथों का प्रिंट दे, उसने हाथ ऐसे आगे किया, कहने लगे इसी को काट के ले जा, प्रिंट की क्या जरूरत है, सुबह तो इस जिस्म ने खत्म हो जाना। ये बेबसी, ऐसे हाथ कैसे किया, मैंने उसको कहा हाथ का प्रिंट दे, मैंने लकीरें देखनी है, तेरी किस्मत, तेरी मुकद्दर, तेरा नसीब जो तुझे कुदरत ने लिखा है, वो नहीं हाथ काट के ले जाए। आपको हाथ का प्रिंट क्यों लेते हैं। हमारी जिंदगी के मराहिल बेबसी में चल रहे हैं। एक ताकतवर चीज है वो है दुआ, एक ताकतवर चीज है वो है कोई अमल, एक ताकतवर चीज है वो है कोई ऐसी चीज जो मुझे उस बेबसी से निकाल दे। वो सिर्फ गैबी निजाम है और कोई नहीं। मैं अपने लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, वो गैबी निजाम है और कोई नहीं। वो गैबी निजाम ही मुझे बेबसी की जिंदगी से निकाल सकता है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो देवता है, वो अल्लाह है, वो एलिया है, कोई भी नाम दे दे, उस रब को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल थे, घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी, बाज़ औक़ात खोया खोया इतना बेबस कि चुप करके बैठा होता था, गुलहरियां मेरे ऊपर चढ़ जाती थी, गुलहरियां ये समझती थी ये अच्छी कोई मुर्दा चीज है, बिल्कुल चुप से बैठा होता था। एक ताकत है, एक कुव्वत है जो दुआ की शक्ल में सामने आ जाती है, मुझको दुआ की शक्ल में, किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, किसी की भेजी हुई दुआ,
मेरी की हुई दुआ या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ, वो दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है, फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआएं मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता पर रंग दिखाती है, और रंग लगा देती है, और रंगो रंग कर देती। रंग नहीं होता, बज़ाहिर नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है, अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाए, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाए, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाए, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाए। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं, मैं मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त में मेरे सामने खड़ी हो जाए और मेरा साथ दे।